السلام علیکم ویورز، ہمارے چینل پر خوش آمدید۔ یار میں تمہیں سچ بتا رہی ہوں، وہ انسان کہیں سے بھی پاگل نظر نہیں آتا۔ مجھے لگ رہا ہے کہ وہ پاگل ہونے کا ڈرامہ کر رہا ہے۔ سنبل نے 1000 بار کہی ہوئی بات دوبارہ سے اپنی بہن سے کہی۔ کرن نے اس کے سامنے ہاتھ جوڑے اور کہا، خدا کا واسطہ ہے، خاموش ہو جاؤ۔ ہر روز ہی تمہارا یہ روحان نامہ سن سن کر میرے کان پک گئے ہیں۔ اب مجھ میں مزید ہمت نہیں ہے کہ میں اس انسان کے بارے میں دوبارہ سنوں۔ اگر وہ تمہیں پاگل نہیں لگتا تو بے شک نہ لگے، اس میں میرا کیا قصور ہے جو تم ہر روز مجھے اس کی باتیں سنانے بیٹھ جاتی ہو۔ دراصل وہ اس وقت ناول پڑھنے میں مصروف تھی اور اسے بار بار ڈسٹرب کرنا اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ اسی وجہ سے تنگ ہو کر بول پڑی۔ جواباً وہ منہ بنا کر کہنے لگی، مجھے بھی کوئی شوق نہیں ہے اس کا نام لینے کا، لیکن جو چیز مجھے تھوڑی سی عجیب لگتی ہے، تمہیں پتہ ہے کہ میں اس کے بارے میں تمہیں ضرور بتاتی ہوں۔ ہاں ٹھیک ہے، اب میں نے تمہاری ساری باتیں سن لی ہیں۔ مجھے پتہ چل گیا ہے کہ وہ ایک نارمل انسان ہے۔ وہ پاگل ہونے کا ڈرامہ کر رہا ہے اور اس کے پیچھے اس کا کوئی نہ کوئی مقصد چھپا ہوا ہے۔ کرن نے اس کی 1000 بار کہی ہوئی باتیں اس کے سامنے ہی کہہ دی۔ کائنڈلی اب دوبارہ سے اس کا نام نہیں لینا۔ اگر تم نے اب اس کا نام لیا تو میں تمہیں اس کمرے سے باہر نکال دوں گی، پھر ساری رات باہر سردی میں ہی گزار دینا۔ اسے بہت غصہ آ رہا تھا، ناول اینڈ پر لگا ہوا تھا اور اس کی بہن تھی کہ بار بار اسے ڈسٹریکٹ کر رہی تھی۔ ہاں ہاں ٹھیک ہے، مجھے بھی تم سے بات کرنے کا کوئی شوق نہیں ہے، یہ کہہ کر وہ کمبل اوڑھ کر لیٹ گئے اور آج دن کے واقعے کے بارے میں سوچنے لگی۔ اس کے علاوہ پر ایک خوبصورت سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ اسے اس بات سے فرق نہیں پڑتا تھا کہ اس کے روحان بابو نارمل ہیں یا پاگل، اسے تو بس ان سے محبت ہو گئی تھی۔ وہ اپنے دل کی بدلتی ہوئی کیفیت سے خود انجان تھی۔ اسے یہ بھی پتا تھا کہ اس محبت کا انجام بہت برا ہوگا، کیونکہ وہ آگ سے کھیل رہی تھی۔ نہ صرف اس کے ہاتھ جلیں گے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ وہ اس کے پورے وجود کو بھی لپیٹ میں لے لے گی اور راکھ کے علاوہ کچھ بھی نہیں بچے گا۔ مگر وہ اپنے دل کا کیا کرتی جو اس انسان پر ہی ٹک گیا تھا اور اس کے علاوہ کسی کو سوچتا ہی نہیں تھا۔ اس نے زور سے اپنی آنکھیں میچیں، ہر 1000 بار کی ہوئی دعا دوبارہ سے کرنے لگی، یا اللہ اس انسان کو بس کسی طرح سے میری زندگی میں لکھ دیں، اسے میرا بنا دیں اور اسے میرے علاوہ کسی کا بھی نہ ہونے دینا۔ یہ کہہ کر اس نے آمین کہا اور سونے کے لیے آنکھیں بند کر لی۔ صبح اس کی آواز اماں کے ڈانٹنے پر کھلی تھی۔ اس نے جلدی سے گھڑی کی طرف دیکھا تو اس کے قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی، کیونکہ 10 بج رہے تھے اور اسے صبح 8 بجے وہاں پر جانا تھا۔ گھر میں دعوت ہونے والی تھی اور اسے روحان بابا کو اس دعوت کے لیے تیار کرنا تھا۔ اس نے جلدی سے اپنے سر پر ہاتھ مارا اور پریشانی سے کہنے لگی، اماں مسئلہ ہو گیا ہے، میں نے آج جلدی آفس میں جانا تھا۔ اس کی ماں اس کی بات سن کر بے چین ہو گئی اور اسے کہنے لگی، کیوں؟ کیا تمہارا وہاں پر جا کر تالے کھولنے کا ارادہ تھا؟ تمہارا آفس تو 10 بجے لگتا ہے، کل کرن ہی مجھے اس بارے میں بتا رہی تھی۔ وہ سٹپٹا گئی اور کہنے لگی، نہیں میں نے آفس نہیں جانا تھا، بلکہ میں نے اپنی ایک دوست سے ملنے کے لیے جانا تھا۔ اس کی طبیعت بہت خراب ہے، کافی دنوں سے وہ مجھے یاد کر رہی تھی، سوچا تھا کہ آج صبح صبح جا کر اس کی عیادت کر لوں گی۔ اس کے اس طرح سے بات پلٹنے پر آمنہ بیگم نے بہت غور سے اس کے چہرے کو دیکھا اور چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتے ہوئے اس کے پاس گئیں اور اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہنے لگی، بیٹا جس دن مجھے پتہ چلا کہ تم مجھ سے کوئی بات چھپا رہی ہو، اس دن میرا اعتماد ٹوٹ جائے گا۔ تمہیں پتہ ہے جب ماں کا اعتماد ایک بار ٹوٹتا ہے تو وہ کبھی بھی بحال نہیں ہوتا، چاہے بیٹی کتنی بھی کوشش کیوں نہ کر لے، ماں کا کبھی بھی اس پر دوبارہ یقین نہیں کر پاتی۔ میں تم پر بہت بھروسہ کرتی ہوں، میں نے تمہیں اپنی بیٹی نہیں بلکہ ہمیشہ سے ہی بیٹا مانا ہے اور بالکل اسی طرح سے ہی تمہیں پالا بھی ہے اور تمہاری پرورش بھی کی ہے۔ خدا کے لیے میرا بیٹا بن کر دکھانا،
کبھی بھی نادان لڑکیوں والی حرکت نہ کرنا، جس سے نہ صرف خود شرمندہ ہو جاؤ بلکہ میں بھی کسی کو چہرہ دکھانے کے قابل نہ رہوں۔ ان کے لہجے میں اس وقت ہزاروں طرح کے وسوسے تھے۔ اپنی ماں کو بے چین دیکھ کر ایک لمحے کے لیے ضمیر نے اسے ملامت کیا اور کہا کہ وہ اپنی ماں سے اپنی نوکری کے بارے میں چھپا کر بہت بڑی غلطی کر رہی ہے، لیکن دوسرے ہی لمحے جب اس کی نظر اپنے حالات پر گئی تو اس نے اپنے دل کی بات اندر ہی دبا لی اور مضبوط لہجے میں ماں کو تسلی دیتے ہوئے کہا، امی اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے، آپ نے اگر مجھ پر پہلے بھروسہ کیا ہے تو اب بھی بھروسہ رکھیں۔ میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں کہ آپ کا اعتماد کبھی بھی نہیں توڑوں گی اور نہ ہی کوئی ایسی حرکت کروں گی جس سے آپ کو تکلیف پہنچے۔ چلیں اب ہمیں شام سے آپ سے اس بارے میں بات کروں گی، ابھی مجھے بہت دیر ہو رہی ہے۔ یہ کہہ کر وہ جلدی سے واش روم میں گھس گئی اور پھر ناشتہ کیے بغیر ہی وہ گھر سے باہر نکل گئی۔ آمنہ بیگم اسے آوازیں دیتی ہی رہ گئی تھیں، مگر اسے اس وقت صرف اور صرف روحان بابا کی فکر تھی، جو نہ جانے کیا کر رہے ہوں گے۔ پتہ نہیں کسی نے انہیں تیار کیا ہوگا بھی یا نہیں۔ روحان کی ایک بہت ہی گندی عادت تھی، جب تک وہ اس گھر کے اندر داخل نہیں ہوتی تھی تب تک وہ تیار ہونے کا نام ہی نہیں لیتا تھا۔ ایک ملازم جسے اس کی ذاتی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے رکھا گیا تھا، جیسے کہ اسے کپڑے پہنانا، اس کے دانت صاف کروانا وغیرہ وغیرہ، وہ بھی اب اس کی حرکتوں سے بہت زیادہ تنگ آ گیا تھا۔ ایک دن اس نے سنبل کے سامنے ہاتھ جوڑے اور اس سے کہا کہ خدا کے لیے اپنے اوپر نہ سہی لیکن میرے اوپر تھوڑا سا رحم کر لیا کرو اور صبح جلدی آ جایا کرو، کیونکہ تمہاری غیر موجودگی میں یہ مجھے تنگ کرتا ہے۔ وہ پریشان ہو گئی اور اسے کہنے لگی کہ میں بہت زیادہ شرمندہ ہوں، وعدہ کرتی ہوں کہ آپ کو دوبارہ شکایت کا موقع نہیں دوں گی۔ اس نے ہمیشہ کی طرح کیا ہوا وعدہ دوبارہ سے کیا تھا، لیکن ہر بار ہی وہ اپنا وعدہ توڑ دیتی تھی۔ وہ خود اپنی نیند کی وجہ سے بہت زیادہ پریشان تھی۔ روز وہ کوشش کرتی تھی کہ جلدی پہنچے، لیکن ہمیشہ ہی نیند کی وجہ سے اسے دیر ہو جاتی تھی۔ نیند کے معاملے میں وہ کسی بھی قسم کا کوئی سمجھوتا نہیں کرتی تھی۔ ابھی بھی جب وہ وہاں پر پہنچی تو شائستہ بیگم بے چینی سے کھڑی اس کا انتظار کر رہی تھی۔ وہ تیزی سے چلتی ہوئی اس کے پاس گئی اور اسے ڈانٹتی ہوئی کہنے لگی، بیٹا تمہیں میں نے کتنی بار کہا ہے کہ تھوڑا سا جلدی آنے کی کوشش کیا کرو۔ تمہیں پتا بھی تھا کہ آج ہمارے گھر کتنا بڑا فنکشن ہونے جا رہا ہے، لیکن اس کے باوجود مجال ہے جو تم نے جلدی آنے کی زحمت کی ہو۔ بات کرتے کرتے ان کا لہجہ تلخ ہو گیا تھا۔ اس نے فوراً سے معذرت کی اور کہا کہ گھر میں ایک مسئلہ ہو گیا تھا جس کی وجہ سے دیر ہو گئی۔ ایک تو تم غریبوں کے گھر کے مسائل بھی کم نہیں ہوتے۔ چلو اب زیادہ دیر نہ کرو اور جلدی سے اس کے کمرے میں جاؤ۔ وہ زمین پر بیٹھا ہوا ہے اور کہہ رہا ہے کہ جب تک سنبل نہیں آئے گی تب تک میں تیار نہیں ہوں گا۔ اس کے لبوں پر مسکراہٹ پھیل گئی تھی جسے اس نے بڑی مشکل سے چھپایا تھا۔ وہ جلدی سے کمرے کے اندر گئی تو روحان کو دیکھ کر اس کا دل ٹھنڈا ہو گیا۔ وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی ہوئی اس کے پاس گئی اور گھٹنوں کے بل اس کے قریب بیٹھتے ہوئے کہنے لگی، ہاں تو روحان بابا، مجھے پتا چلا ہے کہ آپ آج پھر ضد کر رہے ہیں۔ اس نے بچوں والے انداز میں اس سے پوچھا تھا۔ وہ بھی معصوم سا چہرہ بنا کر زور و شور سے ہاں میں سر ہلانے لگا۔ اس وقت اسے اس 6 فٹ کے نوجوان پر بہت پیار آ رہا تھا۔ اگر وہ ایک چھوٹا سا بچہ ہوتا تو یقیناً وہ اس پر اپنا پیار نچھاور کر لیتی، لیکن اگر اب وہ یہ سب کرتی تو یقیناً مایوس سمجھا جاتا۔ ٹھیک ہے، اب آپ اچھے بچوں کی طرح جلدی سے اٹھیں اور لباس پہن لیں۔ اس کے کہنے کی دیر تھی کہ وہ جلدی سے اٹھ کھڑا ہوا اور مسکراتے ہوئے پوچھنے لگا، آپ مجھے بتائیں کہ میں آج کیسے کپڑے پہنوں؟ وہ بہت ہی غور سے اس کے چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ سنبل جذبس ہونے لگی۔ اسے یہ انداز پریشان کر رہا تھا۔ یوں لگ رہا تھا کہ سامنے ایک چھوٹا نہیں بلکہ ایک نوجوان لڑکا موجود ہو جو کہ اس کے وجود کا ایکس رے کر رہا ہو۔ اس نے بڑی مشکل سے اپنی بگڑتی ہوئی حالت پر قابو پایا
اور الماری کی طرف بڑھ گئی۔ وہ بھی تیزی سے چلتا ہوا اس کے پیچھے جا کر کھڑا ہو گیا۔ ملازم اس وقت دروازے کے بیچ کھڑا تھا اور موبائل پر مگن تھا۔ یقیناً وہ اپنے گھر والوں سے بات کر رہا تھا اور ان دونوں سے بالکل انجان تھا۔ وہ اس کے انتہائی پیچھے جا کر کھڑا ہو گیا اور اس کے کانوں میں سرگوشی کرتے ہوئے کہنے لگا، کوئی اچھا سا جوڑا نکالنا۔ یہ بات اس نے بہت ہی نارمل انداز میں کہی تھی۔ سنبل کے وجود کو جھٹکا لگا۔ وہ جلدی سے پیچھے ہوئی، لیکن اس کا سر روحان کے سینے سے ٹکرایا تھا۔ اس کے ساتھ ہی خوف کی ایک لہر اس کے وجود میں دوڑ گئی۔ اسے یوں لگ رہا تھا جیسے وہ روحان کا جسم نہیں بلکہ ایک بلڈوزر ہو جس سے اس کا سر ٹکرا گیا ہو۔ اسے اپنے سر میں شدید تکلیف محسوس ہو رہی تھی۔ وہ بھی جلدی سے پریشان ہو گیا اور اسے کہنے لگا، تم ٹھیک تو ہو؟ تمہیں زیادہ تو نہیں لگی؟ ابھی بھی اس کا انداز نارمل تھا۔ یوں لگ رہا تھا جیسے ایک مرد اس سے بات کر رہا ہو۔ بالکل بھی ظاہر نہیں ہو رہا تھا کہ وہ ایک پاگل بچہ ہے جس کا دماغ کام نہیں کرتا۔ مجھے اس طرح سے گھورنا بند کرو اور مجھے بتاؤ کہ تم ٹھیک تو ہو؟ تمہیں زیادہ تو نہیں لگی؟ اس نے دوبارہ سے پوچھا تو وہ واقعی بہت پریشان ہو گیا تھا۔ سنبل نے اس بات پر زور و شور سے نفی میں سر ہلا دیا۔ اسی وقت شائستہ بیگم کمرے کے اندر داخل ہوئیں۔ ان کے قدم رکھنے کی دیر تھی کہ وہ دوبارہ سے بچہ بن گیا اور ضد کرتے ہوئے کہنے لگا، نکالو نا جلدی سے میرے کپڑے، نکالو نا۔ امی جان دیکھیں، یہ میرے کپڑے نہیں نکال رہی۔ وہ تیزی سے چلتا ہوا ان کے پاس گیا اور ان کا بازو پکڑ کر انہیں جھنجھوڑنے لگا۔ شائستہ بیگم کو لگ رہا تھا کہ اگر مزید تھوڑی دیر تک یہ ان کا بازو اسی طرح سے کھینچتا رہا تو ان کی بازو نکل جائے گی۔ انہوں نے ایک جھٹکے سے اسے پیچھے کی طرف ہٹایا اور چیختے ہوئے بولی، مجھ سے دور ہٹ جاؤ، خبردار جو تم نے دوبارہ مجھے ہاتھ لگانے کی کوشش کی۔ ان کے ماتھے پر بل پڑ گئے تھے، ان کا چہرہ بھی لال ہو گیا تھا۔ ان کا یہ انداز سنبل کو بالکل بھی اچھا نہیں لگتا تھا۔ یہ ان کا بیٹا تھا، اس سے انہیں محبت جتنی چاہیے تھی، مگر مجال ہے جو کبھی بھی انہوں نے اسے پیار سے بات کی ہو وہ ہمیشہ ہی اسے دھتکار دیتی تھی اور خود سے دور جانے کا کہتی تھی۔ اس کے بعد انہوں نے ایک نظر نوشیروان پر ڈالی اور اس سے کہا، تم یہاں پر کس خوشی میں موبائل استعمال کر رہے ہو؟ تمہیں میں نے کتنی بار کہا ہے کہ جب تم اس کے ساتھ موجود ہو تو صرف اس پر ہی دھیان رکھا کرو۔ میں تمہیں موبائل استعمال کرنے کے پیسے نہیں دیتی، بلکہ میں نے تمہیں اس کی حفاظت کے لیے رکھا ہوا ہے۔ یہ کہہ کر وہ دوبارہ سے کمرے سے باہر نکل گئیں۔ وہ کافی دیر تک اپنی امی جان کی پشت کو گھورتا رہا۔ اس کے بعد اس نے ایک گہری سانس لی اور نارمل انداز میں چلتا ہوا میرے پاس آیا اور دوبارہ سے الماری کی طرف دیکھنے لگا۔ اس کے بعد اس نے ایک نظر مجھ پر ڈالی۔ جب بولا تو اس کا انداز سنجیدگی سے چور تھا۔ اس نے مجھے کہا کہ جلدی سے جوڑا نکالو ورنہ اس سے پہلے امی دوبارہ یہاں پر آ جائیں۔ میں نہیں چاہتا کہ وہ تمہیں ڈانٹیں۔ یہ کہہ کر اس نے اپنے چہرے پر پھر سے معصومیت سجا لی اور ایک بچہ بن گیا۔ سنبل کا دل دھک دھک کر رہا تھا۔ ایک بات جس پر اسے کافی عرصے سے شک تھا، آج اسے وہ بات حقیقت میں تبدیل ہوتی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ جب وہ واش روم کے اندر چلا گیا تو وہ جلدی سے نوشیروان کے پاس گئی اور اسے کہنے لگی، تمہیں نہیں لگتا کہ صاحب بالکل ٹھیک ہیں؟ وہ جو شائستہ بیگم کے جانے کے بعد دوبارہ سے موبائل میں مگن ہو گیا تھا۔ سنبل کے اس طرح کہنے پر نارمل انداز میں سر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا اور نہایت ہی اطمینان سے بولا کہ آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں، وہ بالکل ٹھیک ہیں، انہیں کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ یہ کہہ کر وہ پھر سے موبائل پر جھک گیا۔ اس کا منہ حیرت سے کھلے کا کھلا رہ گیا۔ اگر وہ نارمل ہے تو وہ اس طرح کی حرکتیں کیوں کر رہا ہے؟ اپنے ذہن میں امنڈنے والے سوال کو اس نے دوبارہ پوچھ ڈالا، کیونکہ اسے پاگل بننے کا شوق ہے۔ یہ سب کرتے ہوئے اسے مزہ آتا ہے۔ اب کی بار سامنے کھڑے شخص نے انتہائی غصے سے جواب دیا تو وہ ٹکر ٹکر اس کے چہرے کو دیکھنے لگی۔ نوشیروان نے اپنا سر دونوں ہاتھوں میں گرا دیا اور اسے کہنے لگا، کیا ہو گیا ہے بی بی؟ یہ کس طرح کی باتیں کر رہی ہو؟ وہ پاگل ہیں، ان کا دماغ ایک چھوٹے بچے جتنا ہے۔ کچھ عرصہ پہلے ان کے ساتھ ایک حادثہ ہوا تھا جس کی وجہ سے ان کی حالت ایسی ہو گئی ہے۔ آپ اپنے دماغ پر زور نہ ڈالیں اور کچھ بھی ایسا ویسا نہ سوچیں۔ ڈاکٹر نے یہ بات ثابت کر دی ہے
کہ وہ ذہنی لحاظ سے معذور ہیں تو آپ کیسے ان کے ٹھیک ہونے پر مہر لگا سکتی ہیں؟ وہ گڑبڑا گئی اور کہنے لگی، میں کوئی مہر نہیں لگا رہی، بلکہ میں تو اپنے خیالات کا اظہار کر رہی تھی۔ مجھے ایسا محسوس ہوا تو میں نے کہہ دیا۔ مہربانی کریں اس طرح کے نادر خیالات آپ اپنے پاس ہی رکھیں۔ اگر آپ نے شائستہ بیگم کے سامنے اس طرح کی کوئی بھی بات کرنے کی کوشش کی تو وہ آپ کو نوکری سے بے دخل کر دیں گی۔ مجھے یقین ہے کہ یہاں سے نکلنے کے بعد آپ کے پاس دوسرا کوئی کام نہیں ہوگا، اور آپ کا خاندان بھی غریب ہے جن کی کفالت کرنا آپ کی مجبوری ہے۔ تو بہتر یہی ہے کہ نہ تو اپنے لیے مشکلات پیدا کریں اور نہ ہی مجھ غریب مصیبت کا سامان پیدا کریں۔ جو کچھ آپ کو کرنے کے لیے کہا گیا ہے بس وہی کرتے جائیں۔ یہ کہنے کے بعد وہ تیزی سے کمرے سے باہر نکل گیا، جبکہ وہ برے برے منہ بنانے لگی اور سوچنے لگی کہ یہ آخر کس طرح کا انسان ہے۔ مجال ہے جو اس نے کبھی بھی پیار سے بات کی ہو۔ لگتا ہے کہ گھر سے مرچیں کھا کر آتا ہے۔ اللہ کرے واپسی میں جا کر اس کا اپنی بیوی سے جھگڑا ہو جائے اور وہ اسے چھوڑ کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چلی جائے۔ اس نے دل ہی دل میں اس کے لیے بد دعا کی۔ وہ اس وقت یہ بات بھول چکی تھی کہ روحان صاحب اس وقت اکیلے ہی واش روم میں موجود تھے اور بغیر کسی مدد کے اپنے کپڑے خود ہی تبدیل کر رہے تھے۔ جب وہ تیار ہو کر باہر نکلا تو چند لمحے تو وہ اسے دیکھتی ہی رہ گئی۔ اس کی جم والی باڈی پر 3 پیس سوٹ اس وقت بہت ہی خوبصورت لگ رہا تھا۔ بلا شبہ وہ حسین ترین انسان تھا۔ اسے خود کو اس طرح سے دیکھتا پا کر روحان کے چہرے پر بھی مسکراہٹ پھیل گئی۔ وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا ہوا اس کے پاس گیا اور معصومیت سے پوچھنے لگا، میں کیسا لگ رہا ہوں؟ ہیرو لگ رہا ہوں نا؟ بالکل سلمان خان جیسا۔ وہ جو اسے دیکھ کر مدہوش ہو گئی تھی، اس کے سوال پوچھنے پر جلدی سے ہوش کی دنیا میں آئی اور زور و شور سے ہاں میں سر ہلاتے ہوئے کہنے لگی، بالکل، تم تو اس وقت سلمان خان سے بھی پیارے لگ رہے ہو۔ اتنے غور سے بھی نہ دیکھیے ورنہ نظر لگ جائے گی۔ یہ کہہ کر وہ بھی تیزی سے کمرے سے باہر نکل گیا۔ اب وہ اکیلی ہی وہاں پر موجود تھی۔ اس کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ وہ وہیں بستر پر ہی بیٹھ گئی اور اپنے دل کی دھڑکن نارمل ہونے کا انتظار کرنے لگی۔ آخر کوئی انسان اس قدر خوبصورت کیسے ہو سکتا ہے؟ اس نے دل ہی دل میں سوچا اور دوبارہ سے اپنے رب سے دعا کی کہ یا اللہ روحان کو بالکل ٹھیک کر دے اور ان کے دل میں میرے لیے محبت ڈال دے۔ یہ انسان مجھے بہت پسند آ گیا ہے اور میں اسے اپنی زندگی میں شامل کرنا چاہتی ہوں۔ بس حالات ایسے پیدا کر دیں کہ وہ مجھے مل جائے۔ روحان جو کہ اس وقت کمرے سے باہر ہی کھڑا تھا، جب اس نے اس کی یہ دعا سنی تو اس کے لبوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ ہمیشہ کی طرح اس بار بھی وہ اونچی آواز میں ہی دعا کر رہی تھی اور اپنے آس پاس سے بالکل انجان تھی۔ یہ نادان بے وقوف لڑکی اپنی حرکتوں کی وجہ سے خود بھی پھنسے گی اور مجھے بھی پھنسائے گی، اس نے دل ہی دل میں سوچا اور پھر وہاں سے چلا گیا، کیونکہ اس نے اپنے ایک دوست سے ملنا تھا اور اس سے حساب برابر کرنا تھا۔ شائستہ کے ڈرامے اب حد سے زیادہ ہو چکے تھے۔ اسے اب کسی بھی صورت اپنی ماں کو روکنا تھا اور انہیں ان کی حقیقت دکھانی تھی۔ دعوت کا وقت 2 بجے کا تھا۔ سب مہمان وہاں پر جمع ہو گئے تھے۔ وہ جگہ جگہ روحان صاحب کے ساتھ ہی جا رہی تھی۔ وہ تھا کہ جیسے آرام ہی نہیں لگ رہا تھا، کبھی ایک جگہ پر ٹک کر بیٹھ ہی نہیں سکتا تھا۔ وہاں پر آنے والے سب مہمانوں کو پریشان کر رہا تھا۔ اچانک ہی اس کی نظر اپنے چچا جان پر پڑی جو اتنے عرصے کے بعد اس کے گھر میں آئے تھے۔ اس کے لبوں پر ایک پراسرار مسکراہٹ پھیل گئی۔ وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا ہوا اس کے پاس گیا اور جوس کا بھرا ہوا گلاس اپنے چچا پر انڈیل دیا۔ وہ اس سب کے لیے بالکل بھی تیار نہیں تھے۔ اس سے پہلے کہ وہ چلاتے ان کی نظر روحان پر پڑی، انہوں نے بڑی مشکل سے خود پر کنٹرول کیا اور مسکراتے ہوئے کہنے لگے، ارے روحان بیٹا، یہ تم نے کیا کر دیا؟ بڑوں کے ساتھ ایسا سلوک نہیں کرتے۔ انہیں اپنے بھتیجے کو پاگل ہوتا دیکھ کر بہت خوشی محسوس ہو رہی تھی۔ اس وجہ سے ان کا غصہ بھی کم ہو گیا تھا۔ جواب میں وہ عجیب سے انداز میں ان کے چہرے کی طرف دیکھنے لگا۔ سرمد صاحب زیادہ دیر تک اس کی آنکھوں میں نہیں دیکھ پائے تھے۔ انہیں غلط ہونے کا احساس ہو گیا تھا۔ انہیں یقین ہو گیا تھا کہ یہ انسان کوئی نہ کوئی ڈرامہ کر رہا ہے۔
یا پھر کوئی کھیل کھیل رہا تھا؟ چچا جان کو گھورنے کے بعد وہ وہاں سے چلا گیا تھا۔ اس کا مقصد صرف اور صرف ان کو دھمکی دینا تھا اور انہیں بتانا تھا کہ وہ کسی بھی معاملے میں ابھی دور نہیں ہوا، بلکہ وہ ہر چیز کے بارے میں جانتا ہے۔ اس کے جانے کے بعد سرمد صاحب شائستہ کی طرف متوجہ ہوئے اور کہنے لگے، تمہیں یقین ہے کہ یہ واقعی پاگل ہو چکا ہے؟ کیا تم نے اس کا ٹیسٹ کروایا تھا؟ کیونکہ جس انداز میں یہ مجھے دیکھ کر گیا ہے، بالکل بھی نہیں لگ رہا کہ یہ ذہنی طور پر مفلوج ہے۔ اس کی آنکھوں میں نے صرف اور صرف غصہ اور بغاوت دیکھی ہے۔ اگر یہ سب ڈرامہ ہوا تو ہم بہت بری طرح سے تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ ان کی آواز میں اس وقت صرف اور صرف اندیشے موجود تھے۔ شائستہ بیگم کھلکھلا کر ہنسنے لگی اور کہنے لگی، ارے میں آپ کو اتنا ڈرپوک نہیں سمجھتی تھی۔ میرے ذہن میں تو آپ کا امیج بہت ہی بہادر انسان والا بنا ہوا تھا۔ آپ نے یہ بات کہہ کر میرا امیج ہی بگاڑ دیا ہے۔ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا اور اب بھی بتا رہی ہوں، ہر مہینے ہی میں جا کر اس کا ٹیسٹ کرواتی ہوں۔ اس کا دماغ مزید چھوٹے سے چھوٹا ہوتا چلا جا رہا ہے۔ جب وہ مکمل طور پر پاگل ہو جائے گا تو میں اسے پاگل خانے چھوڑ کر آ جاؤں گی اور سارا قصہ ہی ختم ہو جائے گا۔ اللہ کرے ایسا ہی ہو، ورنہ ہم تو بہت بری طرح سے پھنس جائیں گے۔ انہوں نے دوبارہ سے فکر مندی کا اظہار کیا اور پارٹی میں آنے والے دوسرے مہمانوں کی طرف متوجہ ہو گئے۔ سنبل جو کافی دیر سے ایک کونے میں بیٹھی ہوئی تھی، کیونکہ جس کے لیے وہ اتنی زیادہ پریشان تھی، اب وہ نہ جانے کہاں پر چلا گیا تھا۔ یکدم ہی وہ اس کی نظروں سے اوجھل ہو گیا تھا۔ اسے بیٹھے ہوئے تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ اچانک ہی اسے کسی کی آواز سنائی دی، ایکسکیوز می، کیا میں یہاں پر بیٹھ سکتا ہوں؟ آواز پر اس نے پلٹ کر دیکھا تو وہاں پر ہینڈسم سا لڑکا کھڑا تھا۔ یہ شائستہ بیگم کی دوست کا بیٹا تھا اور ایک بہت بڑا بزنس مین بھی تھا۔ بلا شبہ وہ خوبصورت بھی تھا، اس میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں تھی۔ وہ ہچکچا کے اس سے پہلے کہ انکار کرتی، وہ خود ہی وہاں پر جا کر بیٹھ گیا اور مسکراتے ہوئے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، میں آپ کو یہاں پر پہلی بار دیکھ رہا ہوں، ہمارا آج سے پہلے کبھی بھی سامنا نہیں ہوا۔ آپ یہاں پر کس کے ساتھ آئی ہیں؟ سنبل کو شدید سے ملنے کا احساس ہو رہا تھا۔ اسے اپنا تعارف کرواتے ہوئے اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ اب وہ اسے کیا بتاتی کہ وہ یہاں پر کیئر ٹیکر کے طور پر کام کر رہی ہے۔ اسے اس طرح سے خاموش دیکھ کر وہ خود ہی کہنے لگا، چلیں یہ ساری باتیں چھوڑیں، آپ مجھے اپنے بارے میں بتائیں، آپ کیا کرتی ہیں، آپ کا نام کیا ہے؟ وہ واقعی اس کی ذات میں دلچسپی لینے لگا تھا۔ آج سے پہلے اس نے اتنی پیاری لڑکی کبھی بھی نہیں دیکھی تھی۔ وہ لڑکی وہاں پر موجود سب لڑکیوں سے ہی اسے منفرد لگی تھی۔ آج کل وہ ویسے بھی اپنی شادی کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ آپ میرے بارے میں جو سوچ رہے ہیں میں وہ بالکل بھی نہیں ہوں۔ دراصل میں یہاں پر ایک کیئر ٹیکر کے طور پر کام کرتی ہوں۔ چند لمحوں کے لیے وہاں پر خاموشی چھا گئی۔ وہ پھر انتہائی شائستگی سے بولا، ارے تو اس میں ایسی کون سی بڑی بات ہو گئی ہے؟ میں تو صرف اور صرف آپ کے بارے میں انفارمیشن لینا چاہتا ہوں۔ دراصل آپ مجھے پہلی نظر میں بہت اچھی لگی ہیں۔ وہ یہاں کی پیدائش نہیں تھا، بلکہ اس نے اپنی آدھی سے زیادہ زندگی امریکہ میں گزاری تھی اور اسے ٹھیک طرح سے پتہ تھا کہ کون سی لڑکی کو اس نے کس طرح سے ڈیل کرنا ہے۔ جب سنبل نے اپنی ذات میں اس کی اس قدر دلچسپی محسوس کی تو وہ خود حیران رہ گئی۔ وہ اسے اپنی حقیقت کے بارے میں بتا چکی تھی، لیکن اس کے باوجود بھی اس انسان کی دلچسپی کم نہیں ہوئی تھی۔ اس نے مسکراتے ہوئے اس سے اپنی ڈیٹیل دینا شروع کر دی۔ تھوڑی ہی دیر میں دونوں میں اچھی خاصی دوستی ہو گئی تھی۔ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ہنسی مذاق کر رہے تھے۔ کیا اب مجھ سے دوستی کرنا پسند کریں گی؟ لگے ہاتھوں اس نے پیشکش کر دی۔ جواب میں سنبل نے بھی اس کا ہاتھ تھام لیا۔ تھوڑے ہی فاصلے پر روحان کھڑا تھا، جو خونخوار نظروں سے یہ منظر دیکھ رہا تھا۔ جب اس نے اپنی محبوبہ کا ہاتھ کسی اور کے ہاتھ میں دیکھا تو اس کا خون غصے سے کھولنے لگا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ ہر چیز کو تباہ کر دے۔ ایک لمحے کی دیری کیے بغیر وہ تیزی سے وہاں پر پہنچا اور سنبل کا ہاتھ اس کے ہاتھوں سے کھینچ کر نکالتے ہوئے اسے پیچھے کی طرف دھکا دیا اور اس کے اوپر بیٹھ کر اسے زور زور سے مارنے لگا۔
شائستہ بیگم نے جب یہ سب دیکھا تو وہ پریشان ہو گئی، تیزی سے بھاگتی ہوئی وہاں پر گئیں اور اپنے بیٹے کو کھینچ کر پیچھے کی طرف دھکیلا اور اسے مارنے لگی۔ وہاں پر سارے لوگ ہی آس پاس اکٹھے ہو گئے تھے، تماشا بن کر رہ گیا تھا۔ سنبل ایک جگہ پر کھڑی کانپ رہی تھی، اسے شدید خوف محسوس ہو رہا تھا۔ نوشیروان تیزی سے چلتا ہوا اس کے پاس گیا اور اسے کہا، جلدی سے یہاں سے چلی جاؤ ورنہ تمہارے لیے مشکل پیدا ہو جائے گی۔ اس وقت بی بی جی بہت غصے میں ہیں اور وہ تمہارا لحاظ نہیں کریں گی اور تمہیں نوکری سے بھی نکال دیں گی۔ میں نہیں چاہتا کہ تمہارے ساتھ کچھ ایسا ہو۔ وہ اسے لے کر گھر کے پچھلے حصے میں آ گیا اور پچھلے ہی دروازے سے اس نے اسے نکال دیا۔ اس کے بعد جب وہ واپس پارٹی میں گیا تو روحان دوبارہ سے بچہ بن گیا تھا اور روتے ہوئے کہنے لگا کہ اس نے میری سنبل کا ہاتھ پکڑا تھا، وہ اسے ہاتھ لگا رہا تھا۔ مجھے یہ سب کچھ اچھا نہیں لگ رہا تھا، میں اس کے ہاتھ کاٹوں گا، میں اس کے ہاتھ کاٹوں گا۔ یہ کہہ کر وہ تیزی سے اس کی طرف بڑھا۔ وہ جو مار کھانے کی وجہ سے تکلیف میں تھا، روحان کو جب اس نے اپنے قریب آتا ہوا دیکھا تو وہ جلدی سے دور ہوا اور اپنی ماں کو چلاتے ہوئے کہنے لگا، آپ مجھے کون سی پاگلوں والی پارٹی میں لے کر آ گئی ہیں؟ آپ کو میں نے کتنی بار کہا ہے جن لوگوں میں مینرز ہوں صرف اور صرف ان لوگوں کے گھر جایا کریں۔ آج آپ نے نہ صرف اپنا تماشا بنایا ہے بلکہ مجھے بھی تماشا بنا کر رکھ دیا ہے۔ میں اس سلسلے میں آپ کو کبھی بھی معاف نہیں کروں گا۔ وہ واقعی بہت غصے میں تھا، اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ ہر چیز کو تہس نہس کر دے۔ زندگی میں پہلی بار اسے کسی لڑکی سے اس قدر الفت اور محبت محسوس ہوئی تھی، اور نہ صرف وہ لڑکی اس کے ہاتھوں سے نکل گئی تھی بلکہ اس انسان نے بھی اسے ذلیل و رسوا کر کے رکھ دیا تھا۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد وہ وہاں سے چلا گیا۔ شائستہ بیگم تیزی سے چلتی ہوئی اس کے پاس پہنچی اور اسے کھینچ کر کمرے میں لے کر گئی اور اسے ڈانٹتے ہوئے کہنے لگی، آج پوری رات میں تمہیں کھانے کے لیے کچھ نہیں دوں گی، تم بھوکے ہی رہو گے۔ اسے سزا دینے کے بعد وہ دوبارہ سے چلی گئی تھی۔ اب وہ کمرے میں اکیلا موجود تھا۔ اس نے اپنی مٹھی زور سے بھینچ لی اور خود سے مخاطب ہوتے ہوئے کہنے لگا، سزا تو اب آپ کو ملے گی اور بہت جلد ملے گی۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ میری زندگی اجیرن کر کے آپ خوشگوار زندگی گزاریں گی؟ یہ صرف اور صرف آپ کا وہم ہے۔ اتنے عرصے سے میں یہ ڈرامہ اسی وجہ سے کر رہا تھا کہ آپ کو آپ کے انجام تک پہنچا دوں۔ مجھے لگتا ہے کہ اب وہ وقت قریب آ گیا ہے کہ آپ کو آپ کے انجام تک پہنچانے کے بعد میں اپنی محبوبہ سے بھی نکاح کر لوں گا۔ وہاں پر کھڑے کھڑے اس نے نہ جانے کتنے فیصلے کر لیے تھے اور اب وہ کافی پرسکون محسوس کر رہا تھا۔ سنبل جب گھر واپس گئی تو اس کا پورا جسم خوف سے کانپ رہا تھا۔ اس کی ماں نے جب اسے اس طرح سے ڈرا ہوا دیکھا تو وہ پریشان ہو گئی اور تیزی سے بھاگتی ہوئی اس کے پاس گئی اور اسے کہنے لگی، میرے بیٹے کو کیا ہو گیا ہے؟ کیا کسی نے تمہیں تنگ کیا ہے یا تمہارے ساتھ کوئی حادثہ پیش آیا ہے؟ جواب میں اس نے زور زور سے نفی میں سر ہلایا اور کچھ بھی کہے بغیر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ وہاں پر لیٹے ہوئے اسے تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ اچانک ہی اس کا موبائل بجنے لگا۔ اس نے دیکھا تو نوشیروان کی کال تھی۔ نہ جانے یہ انسان کیوں اس کی ذات میں اتنی دلچسپی لے رہا تھا۔ اس نے کال اٹھائی تو دوسری طرف سے اس کی پریشان آواز سنائی دی کہ آج رات کو تمہیں یہاں پر آنا ہوگا کیونکہ روحان صاحب کا خیال رکھنا ہے، ان کی حالت بہت زیادہ بگڑ گئی ہے۔ بیگم صاحبہ نے مجھے اس چیز کا حکم دیا ہے کہ میں تمہیں تمہارے گھر سے لے کر آ جاؤں، مگر میں جانتا ہوں کہ تم نے بھی اپنے گھر میں جھوٹ بولا ہوا ہوگا، اسی وجہ سے تمہیں کال کر کے بتا رہا ہوں کہ تم اپنے گھر میں کوئی بہانہ کرو اور جلدی سے یہاں پر پہنچو۔ اسے لگا تھا کہ ساتوں آسمان اس کے سر کے اوپر آ کر گر گئے ہیں۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ اپنی ماں کو وہ بہت اچھے طریقے سے جانتی تھی۔ اسے پتا تھا کہ دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے گی، لیکن اس کی ماں کبھی بھی اسے کسی کے گھر میں رات گزارنے کی اجازت نہیں دیں گی۔ یہ اس کی ماں کا اصول تھا۔ وہ اپنی بیٹیوں کو اپنے رشتہ داروں کے گھر میں بھی نہیں بھیجتی تھی۔ اکثر جب کسی کے گھر میں شادی ہوتی تھی تو وہ خود ان کے ساتھ جاتی تھیں اور رات کو لے کر اپنی بیٹیوں کو واپس آ جاتی۔ اس نے جب کرن سے اس بارے میں بات کی تو وہ بھی پریشان نظر آنے لگی۔
اور کہنے لگی کہ تمہاری نوکری کا سوال ہے، اگر تم نے یہ نوکری چھوڑ دی تو اماں کا علاج کیسے ہوگا؟ دراصل ان کی ماں کو ایک بیماری تھی جو اندر ہی اندر انہیں کھا رہی تھی۔ اس نے ایک دن زبردستی ماں کے جا کر ٹیسٹ کروائے تھے۔ ڈاکٹروں نے اسے میڈیسن دی تھی اور کہا تھا کہ یہ تقریباً 15 ہفتوں کا کورس ہے اور ہر ہفتے ہی یہ میڈیسن لے کر جانی ہوں گی۔ وہ میڈیسن بہت مہنگی تھی اور ان کی وجہ سے ہی وہ یہ نوکری کر رہی تھی۔ جب تک ایک کورس مکمل نہیں ہو جاتا تھا تب تک وہ یہ نہیں چھوڑ سکتی تھی۔ کرن بھی اسی وجہ سے اس کا ساتھ دے رہی تھی۔ تم اس گھر سے چلی جاؤ، میں اماں جان کو شک نہیں ہونے دوں گی۔ میں انہیں کہہ دوں گی کہ تمہاری طبیعت خراب ہے، تم اپنے کمرے میں لیٹی آرام کر رہی ہو، اگر کوئی مسئلہ بنا تو میں سنبھال لوں گی، تم اس چیز کی فکر مت کرو۔ کرن نے کچھ سوچ کر اسے کہا۔ وہ بھی زور و شور سے ہاں میں سر ہلانے لگی۔ اس نے دوبارہ سے نوشیروان کو کال کی اور اس سے پوچھا کہ وہ کب وہاں پر آئے، تو اس نے رات 8 بجے کا وقت دے دیا۔ تقریباً 7:30 پر وہ گھر سے باہر نکلی تھی۔ باہر ہی نوشیروان کی گاڑی کھڑی تھی، وہاں پر بیٹھ کر وہ اسی حویلی کی طرف چل دی۔ پورا راستہ خاموشی سے گزر گیا تھا۔ روحان صاحب کی طبیعت زیادہ خراب تو نہیں ہے، وہ ٹھیک تو ہیں؟ جب وہ حویلی کے قریب پہنچے تو اس نے فکرمندی سے سوال کیا، وہاں پر جب جاؤ گی تو تمہیں پتہ چل جائے گا، بہتر یہ ہے کہ اب خاموشی سے بیٹھو ورنہ صاحب مجھ سے دوبارہ سے ناراض ہو جائیں گے۔ نوشیروان نے فکرمندی سے جواب دیا۔ اس کے لہجے میں ناراضگی موجود تھی۔ کون سے صاحب تم سے ناراض ہو جائیں گے؟ میں نے تمہیں کہا ہے کہ تم چپ کر کے بیٹھو۔ کیا تمہیں میری ایک بار کہی ہوئی بات سمجھ میں نہیں آتی؟ بات کرتے کرتے اس کا لہجہ تلخ ہو گیا تھا، لیکن پھر اگلے ہی لمحے وہ خاموش ہو گیا اور اس سے معذرت کرنے لگا۔ اپنے کان میں اس نے ہینڈ فری لگا رکھے تھے جس میں وہ روحان کے ساتھ ہی رابطے میں موجود تھا۔ روحان نے اسے ڈانٹا تھا اور کہا تھا کہ خبردار، جو تم نے میری محبوبہ سے بدتمیزی کرنے کی کوشش کی، فوراً اس سے معافی مانگو۔ دوست کی وجہ سے وہ یہ سب کچھ کر رہا تھا، ورنہ وہ اس چھوٹی سی لڑکی سے کبھی بھی معافی نہ مانگتا۔ جب وہ وہاں پر پہنچی تو گہری خاموشی نے اس کا استقبال کیا۔ یوں لگ رہا تھا جیسے پوری حویلی کافی عرصے سے ویران پڑی ہے اور یہاں پر کوئی بھی انسان لمبے عرصے سے نہ بسا ہو۔ اس نے حیرت سے قریب کھڑے ملازم کو دیکھا اور کہا، یہ سب لوگ کہاں پر چلے گئے ہیں؟ جواب میں اس نے لا علمی کا اظہار کیا اور بولا، مجھے اس بارے میں کچھ پتہ نہیں، تم یہاں پر صوفے پر بیٹھو اور انتظار کرو، ہو سکتا ہے تھوڑی دیر بعد یہاں پر کوئی نہ کوئی آ جائے۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے چلا گیا تھا۔ وہ خاموشی سے صوفے پر جا کر بیٹھ گئی اور اپنی ماضی کی زندگی کے بارے میں سوچنے لگی۔ جب سے اس کے باپ کا انتقال ہوا تھا تب سے اس نے بہت ہی مشکلات کاٹی تھی۔ تقریباً 15 سال کی تھی جب اس کے باپ کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا اور وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس دنیا سے چلے گئے تھے۔ ان کے جانے کے بعد ماں بیٹیاں بہت زیادہ تکلیف اٹھانے لگیں تھیں کیونکہ خاندان والے انہیں اپنے پاس رکھنے کے لیے تیار نہیں تھے، چونکہ اس کے بابا نے اپنی پسند سے شادی کی تھی۔ اسی وجہ سے اس کی ماں کو فوراً ہی گھر سے باہر نکال دیا گیا۔ اس کی ماں اسے لے کر ایک پوش علاقے میں آ گئی۔ جو جمع پونجی رکھی ہوئی تھی اور جو زیور موجود تھا اور جو جمع پونجی رکھی ہوئی تھی وہ بیچ کر انہوں نے ایک پوش علاقے میں گھر لے لیا۔ وہ جانتی تھی کہ اپنی بیٹیوں کو محفوظ کرنا سب سے بڑی اور اہم ذمہ داری ہے جو پوری کرنے میں وہ کامیاب ہو گئی تھی۔ اس کے بعد سوال یہ پیدا ہوتا تھا کہ وہ کیسے اپنے بچوں کی کفالت کریں گی۔ اللہ تعالیٰ نے ہر معاملے میں ان کا ساتھ دیا تھا۔ ان کی ایک بہن جو کہ اچھے خاصے گھرانے سے تعلق رکھتی تھی، ان کا شوہر بھی ایک موٹی اور تگڑی تنخواہ کماتا تھا، اس نے ان کی مدد کرنا شروع کر دی۔ لیکن تھوڑے ہی عرصے بعد وہ بھی پیچھے ہٹ گئے کیونکہ لوگ اس کے ذہن میں وسوسے ڈالنے لگے تھے اور اسے کہنے لگے تھے کہ یہ عورت بہت جلد اپنی بیٹیاں تمہارے سر پر مسلط کر دے گی۔ پھر انہوں نے اپنی بیٹیوں کی کفالت کے لیے دوسروں کے گھروں میں کام کرنا شروع کر دیا۔ وہ انہیں پڑھا لکھا رہی تھیں کیونکہ وہ جانتے تھیں جب ایک بار یہ کسی مقام پر پہنچ گئے تو سارے مشکلات ختم ہو جائیں گی۔ کرن جو کہ بڑی تھی مگر اسے پڑھائی سے کوئی دلچسپی نہیں تھی، بڑی مشکل سے اس نے ایف اے تک پڑھا تھا۔
پھر اس کے بعد اس نے پڑھائی کو خیر آباد کہہ دیا تھا۔ جہاں تک سنبل کا سوال تھا تو وہ بھی مجبوری میں ہی پڑھ رہی تھی، کیونکہ اس کی ماں چاہتی تھی کہ وہ اسے کسی بڑے عہدے پر دیکھے۔ بی اے مکمل کرنے کے بعد گھر کے حالات مزید خراب ہو گئے، گزارا کرنا بھی مشکل ہو گیا۔ اس کی دوست نے اسے مشورہ دیا کہ ایک جگہ پر سیکرٹری کی ضرورت ہے، تم اس کمپنی میں جا کر انٹرویو دو، ہو سکتا ہے تمہارا کام بن جائے۔ وہ وہاں پر سیکرٹری کا انٹرویو دینے کے لیے گئی تو اسے رکھ لیا گیا۔ تھوڑے عرصے کے بعد میڈم صاحبہ اس کے پاس آئیں اور اسے کہا کہ تمہیں میرے بیٹے کی کیئر ٹیکر بن کر رہنا ہوگا۔ ان کا ایک بیٹا تھا جو کہ نفسیاتی مریض تھا، اس کا دماغ کام نہیں کرتا تھا، وہ بچوں کی طرح برتاؤ کرتا تھا، اس کا کام اس کا خیال رکھنا تھا۔ اس نے یہ ذمہ داری خوشی خوشی پوری کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا، مگر جب اس نے اس شخص کو دیکھا تو اس کا دل تیزی سے دھڑکا تھا، کیونکہ وہ اس کی آنکھوں میں سنجیدگی دیکھ سکتی تھی۔ اسے کہیں سے بھی نہیں لگ رہا تھا کہ یہ انسان دماغ سے پیدل ہے۔ اپنے شک کا اظہار جب اپنی شائستہ بیگم کے سامنے کیا تو وہ غصہ کرنے لگی۔ روحان نے بھی اسے بہت غصے سے گھورا تھا۔ اس کے بعد اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ دوبارہ اس طرح کی کوئی بات نہیں کرے گی۔ وہاں پر بیٹھے ہوئے تھوڑی ہی دیر گزری تھی جب اچانک ہی اسے شور کی آواز سنائی دی۔ یہ آواز پچھلی سائڈ سے آ رہی تھی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ اس طرف چل دی۔ اندر جم تھی۔ روحان نے وہاں پر ایکسرسائز کر رہا تھا۔ چند لمحوں کے لیے تو اسے اپنی آنکھوں پر یقین ہی نہیں آیا۔ ایک زوردار چیخ اس کے منہ سے نکلی۔ روحان کو پہلے سے ہی پتا تھا کہ وہ وہاں پر کھڑی ہے۔ وہ تیزی سے چلتا ہوا اس کے پاس گیا اور اسے بازو سے پکڑ کر اپنی طرف کھینچا۔ ہاں تو محترمہ، کیا حال ہے آپ کا؟ میں نے فیصلہ کیا تھا کہ جس دن اپنی ماں کو جیل بھیجوں گا اسی دن ہی آپ سے نکاح کروں گا۔ آپ سے بہت بہت معذرت کرتا ہوں کہ ہمارا نکاح دھوم دھام سے نہیں ہو پائے گا۔ اس کی باتیں سن کر اسے اپنا سر چکراتا ہوا محسوس ہوا۔ روحان نے جیسا کہا تھا ویسا کر دکھایا۔ تھوڑی ہی دیر بعد دونوں کا نکاح ہو گیا۔ شائستہ بیگم جو کہ ان کے نکاح کے بعد گھر کے اندر داخل ہوئی تھی، اندر چلنے والا ڈرامہ دیکھ کر ان کے ماتھے پر بل پڑ گئے تھے۔ انہوں نے سوال کیا تو اسی وقت بھی پولیس بھی اندر نکل آئی اور ان کو گرفتار کرنے لگی۔ شائستہ بیگم ذرا سا روحان کی ستیلی ماں تھی، جنہوں نے پہلے اس کے باپ کا قتل کیا تھا تاکہ وہ ساری دولت پر قبضہ کر سکیں، لیکن بعد میں جا کر انہیں یہ پتہ چلا کہ وہ دولت تو روحان کے نام ہے۔ راستے سے ہٹانے کے بجائے انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ اسے پاگل کر دیں گی اور اسے پاگل خانے بھیج دیں گی۔ وہ ویسے بھی اس سے نفرت کرتی تھی اور اسے تکلیف میں دیکھنا چاہتی تھی۔ جس ملازم کے حوالے اس نے یہ ساری ذمہ داری کی تھی وہ ملازم روحان کا وفادار تھا۔ اس نے ساری حقیقت جا کر اسے بتا دی تھی۔ روز وہ اسے دوائیاں دیتا تھا، جس کی وجہ سے روحان تھوڑے ہی عرصے کے بعد پاگل پن کا ڈرامہ کرنے لگا۔ نوشیروان جا کر شائستہ بیگم کو تسلی دے دیتا اور کہتا کہ وہ بہت جلد مکمل طور پر پاگل ہو جائیں گے، پھر میں انہیں جیل چھوڑ آؤں گا۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ دونوں ثبوت بھی تلاش کر رہے تھے، اور پھر ایک دن اس نے وہ ساری باتیں ریکارڈ کر لی جس میں شائستہ بیگم اپنے جرم کا اعتراف کر رہی تھی۔ یہ باتیں وہ اپنے کسی دوست کو سنا رہی تھی۔ وہ ریکارڈنگ اس نے پولیس کو سنا دی اور یوں ان کا پول کھل گیا۔ وہ اسے اپنے ساتھ پکڑ کر لے جا چکی تھی۔ روحان چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا ہوا سنبل کے پاس گیا اور اس کے قریب بیٹھتے ہوئے بولا، دیکھو میری دونوں خواہشات پوری ہو گئی ہیں۔ تم سوچ سکتی ہو مجھے اس وقت کتنی خوشی محسوس ہو رہی ہے۔ وہ اس وقت شرم و حیا کی وجہ سے کانپ رہی تھی۔ جلدی سے کہنے لگی، کیا آپ میرے گھر آ کر میرا رشتہ مانگ سکتے ہیں؟ کیونکہ مجھے یہ سب کچھ ٹھیک نہیں لگ رہا۔ وہ کھل کر مسکرایا اور کہا کہ میں ایسا ہی کروں گا۔ یہ نکاح تو میں نے اس وجہ سے کیا ہے کیونکہ میں نے خود سے وعدہ کر رکھا تھا، اور تمہیں پتہ ہے کہ میں کیا ہوا وعدہ کبھی بھی نہیں توڑتا۔ اس کے بعد اس نے اسے گھر پر ڈراپ کیا۔ تھوڑے ہی دنوں کے بعد وہ اس کے گھر رشتہ لے کر چلا گیا۔ یوں دھوم دھام سے ان دونوں کا نکاح ہو گیا۔ اگر آپ کو ہماری کہانیاں پسند آ رہی ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، ویڈیوز پر کمنٹ کیجیے اور شیئر کیجیے۔ شکریہ۔